إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ جب تک اسلام مکے میں تھا تو مکے میں دو ہی طبقات تھے، ایک مسلمان اور دوسرے کافر، بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل، مخالف ہے تو مخالف اور حامی ہے تو حامی ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ کون کیا ہے۔ جب اسلام مدینے آیا تو مدینے میں تین طبقات ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اسلام کے پھیل جانے سے پہلے مدینے والے جو تھے ان کا مذہب جو تھا وہ ان میں سے کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، ان کا الحاق ہوا تھا۔ مذہباً وہ بت پرست نہیں تھے، وہ اہل کتاب میں سے نسلی نہیں، بلکہ ان میں رہ کر ان سے متاثر ہو کر ان کے دین کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا، اور یہ صدیوں سے تھا۔ یہاں بسنے والے عربوں کے نام جو یہود تھے ان کے نام بھی عربوں جیسے تھے، جیسے کہیں بھی جب کمیونٹیز اکٹھی رہتی ہیں تو پھر ناموں میں آہستہ آہستہ مشابہت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں، مسیح ہے تو بھی وہ یوسف مسیح ہوگا، اسی طرح عیسائی خواتین جو ہیں وہ بالکل ہماری عورتوں والے نام رکھتی ہیں، زینب مسیح ہوگا، آسیہ مسیح ہوگا، مریم نام ہوگا ان کا، ناموں سے نہیں پتہ چلتا۔ سیم ان کا بھی تھا۔ اب جب ایک گھر میں بیٹا مسلمان ہو جاتا تھا، باقی لوگ یہودی رہتے تھے، تو بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور یہاں کی بات کوئی گھر میں جا کے کرتا تو وہ بات فوراً یہود تک پہنچ جاتی، کیونکہ ان کا بندہ وہاں گھر میں تھا۔ اس لیے کہا گیا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے پیٹ پر سے کپڑا مت ہٹاؤ۔ بطانہ کہتے ہیں جو بطن کے ساتھ لگا ہوا کپڑے کا حصہ ہوتا ہے، اندرس جس کو کہتے ہیں۔ تو جو دوست ہوتا ہے وہ اصل میں بالکل اندرس کا ہوتا ہے، آپ کو اندر سے جانتا ہوتا ہے۔ آپ بعض چیزیں والدین سے چھپا لیتے ہیں، بھائیوں سے چھپا لیتے ہیں،
لیکن دوست جانتے ہوتے ہیں بڑی اچھی طرح، اور اسی لیے یہ عام طور پر بندہ ان سے متاثر ہوتا ہے، دوست بندے کو بدلتے، والدین نہیں۔ والد جبر سے کام لیتا ہے اور قدرتاً بندہ مزاحمت کرتا ہے۔ تو دوست جو ہوتے ہیں وہ بتانا، تو کہا گیا کہ تم ان کو بتانا مت، یعنی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ بالکل چلاؤ، تم والدین کی خدمت کرو، کھانے پینے کو دو، اچھے طریقے سے بولو، مٹھی چاپی کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بات جو ہے وہ لیک مت کرو ان کے سامنے کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ یعنی فوجی باقی جو تعلیمات ہیں وہ بیان کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت دو، تبلیغ کرو، لیکن وہ باتیں جو جنگ سے متعلق ہیں یا اور منصوبہ بندی ہے وہ مت کرو۔ اسی طرح جہاں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ انہی لوگوں کے لیے، ایک بھائی مسلمان ہے ایک بھائی یہودی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھائی تمہارا ہے خونی، لیکن بعضهم اولیاء بعض، دوست ان کا ہے وہ۔ ہمارے یہاں جس طرح فرقے ہوتے ہیں، ایک بندہ دیوبندی ہو گیا یا وہابی ہو گیا، دوسرا بھائی بریلوی ہے، اب بھائی آپ کا ہے لیکن اس کی ساری ہمدردیاں اس مولوی کے ساتھ، تو ان کی ہمدردیاں جو تھی وہ یہود کے مولویوں کے ساتھ فوراً خبر پہنچ جاتی تھی، تو ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اس لیے جب آیت ختم ہوئی بعضهم اولیاء بعض، تو کہا گیا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اب یہ حکم سننے کے بعد تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، مرض ہے، اس کو مرض کہا گیا، یسارعون فیہم، ان میں جلدی جلدی بھاگ کے جائیں گے، ساری خبر لیک کریں گے کہ جی آج تو یہ حکم آ گیا، آج تو یہ حکم آ گیا، اور ان سے یہ کہیں گے کہ جی نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں تو خدشہ یہ ہے کہ بازی پلٹ جائے گی، کل یہ لوگ پھر غالب آ جائیں گے، مسلمان پھر مغلوب ہو جائیں گے، یہاں سے بھی کہیں اڑ جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے آگے۔ یہ حالات تھے اس وقت۔ نفاق ہمیشہ وہاں پلتا ہے جہاں طاقت ہوتی ہے، یعنی طاقت کے سامنے جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ نفاق سے کام لیتا ہے۔ جب تک دونوں پارٹیاں برابر ہیں کھل کے بات کرتے ہیں، کھل کے جنگ کرتے ہیں۔ جو کمزور ہو جاتا ہے وہ پھر نفاق سے کام لیتا ہے، دو منہ ہو جاتا ہے۔ جب اسلام کو غلبہ ہو گیا مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مہاجرین بھی آ گئے یہاں، تو اب ان کی مخالفت کرنا ان کے بس میں نہیں تھا مدینے والوں کے، لہذا منافقین پھر تیسرا طبقہ ایک پیدا ہو گیا۔ سازشیں ہمیشہ کمزور کرتا ہے، طاقتور کو سازش کی ضرورت نہیں ہے، وہ جوتا اٹھاتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو سازشی تھیوری ہے نا ہمارے یہاں کہ جی فلاں دوائی میں یہ ملایا جا رہا ہے اور کافر ہمارے ساتھ، بھائی صاحب کافر کا جب دل کرتا ہے بیٹری بیڑا لیتا ہے، تم سب کو کٹ کے چلا جاتا ہے، اس کو سازش کرنے کی کیا ضرورت؟ سازش تو کمزور کرتا ہے، جو مقابلہ نہیں کر سکتا، فیس نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان سازش نہیں کر سکتے کیونکہ غالب تھے، منافقین سازشیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو ان میں پھر وہ تیسرا جو طبقہ تھا وہ اب زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، اب سانپ چھپ گیا، وہ اپنے بل میں ہے۔ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، حضور کی مجلس میں بھی آتے ہیں اور جڑ کے بیٹھتے۔ اسی آپ کہیں کسی جلسے میں چلے جائیں، بندہ جب دیکھے گا کہ یہ بندہ ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی جیسی سوچ اور فکر رکھنے والا، لائک مائنڈڈ، تو وہ جا کے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس طرح ان کا اکٹھ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توڑنا چاہتے تھے۔ جب دو شرارتی بچے بیٹھ جائیں تو حافظ صاحب کہتے ہیں نا اٹھو تم وہاں سے یہاں بیٹھو آ کے، تو اس گینگ کو توڑنا چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اٹھو بھائی، تم ادھر آ جاؤ، اور وہ نہیں اٹھتے تھے۔ یہ پورا منظر کشی قرآن حکیم کے اندر کی گئی ہے، کبھی ثواب سے نکل کر ترجمے سے پڑھیں، آپ سورہ حشر کو پڑھیں، ممتحنہ کو پڑھیں، اور سرگوشیاں کرتے تھے۔
اللہ پاک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کھلے ہو کے بیٹھو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے مت بیٹھو. یہ منافق یہی کرتے ہیں نا، چونکہ سرگوشی کرنی ہے تو کندھے سے کندھا جوڑ کے بیٹھتے تھے، دور نہیں بیٹھتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. تو یہ اٹھتے نہیں تھے. ایمان والوں سے کہا کہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں کھل کے بیٹھو تو اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، کھل کے بیٹھو. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. وہ یہ نہیں کرتے تھے. تو منافقین کا یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور یہ آخر تک ختم نہیں ہوئے. سورہ توبہ جو ہے یہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1.5-2 ہفتے پہلے تک، 3 ہفتے پہلے تک یہ سلسلہ اس کا چل رہا تھا. لیکن آخری جو آیت نازل ہوئی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ سورہ توبہ کی ہے. اور جب اس کو رکھا گیا تو اسی لیے رکھا گیا کہ آخری صورت میں اس کو رکھا جائے گا جس میں یہ نازل ہے. اس میں منافقین کا ذکر ہے، یعنی منافقین کا ذکر 10ویں پارے کے نصف سے شروع ہو کر 11ویں پارے کے ربع تک چلا گیا. پونا سپارہ منافقوں پر انہوں نے جو باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہ نکلے ہوئے ہیں، تبوک پر میں بھی ساتھ گئے ہیں، اور رستے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے واپسی پر. اس میں جو جملے وہ کہتے ہوا اذن، یعنی آ کے عذر پیش کرتے. اب اللہ کے رسول مروت والے تھے، آپ کہتے ٹھیک بھائی ایک بندہ نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، وہ جا کے بھی ساتھ کیا کرے گا وہاں پہ. تو کہتے ٹھیک، اور وہ جا کے کہتا یار کوئی بھی بہانہ کر دو، وہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی سوچتے نہیں ہے کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، جینین ہے یا ہوا اذن، وہ نیرے کان ہی کان ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کانوں کا کچا ہے. اللہ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، اور ظالموں ان کا اذن ہونا تمہارے لیے بہتر. اگر یہ سختی برتے ہیں تو تم سب کو مروا دیں، لیکن وہ اعراض کرتے، درگزر کرتے، اور تم الٹا اس کے بجائے شکر گزار ہونے کے تم نام رکھتے ان کا. آپ یہ پڑھیے 10ویں پارے کے نصف سے لے کر 11ویں پارے کے ربع تک یہ سارا منافقوں کا ذکر، اور دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسی کیسی توہین آمیز باتیں کی ہیں. اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ اللہ نے. یعنی ایسا نہیں کہ راوی کمزور، کسی نے جھوٹ بنا لیا ہوگا. اللہ نے قرآن میں نازل فرما کر اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کلمہ اس کو قتل نہیں ہونے دے رہا. منافقوں کا نفاق سامنے تھا. جب اللہ کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر مت پیش کرو تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان لانے کے بعد. مروایا نہیں. جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے جب تک خود انکار کر کے کلمے کا اسلام سے نکلے نہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں نکال سکتا، مولوی لاکھ فتوے دیتا رہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کو محفوظ کیا کہ دیکھو کیسی کیسی توہین آمیز باتیں. سورہ منافقون پڑھیں آپ، کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ جو رسول کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تم یار کیوں ان کو کھلاتے ہو، کیوں خرچہ دیتے ہو، کیوں فنڈز دیتے ہو ان کو؟ بند کرو حتی ینفضوا، یہاں سے نکل جائیں، بھاگ جائیں یہ لوگ، جب بھوکے مریں گے چلے جائیں گے. عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا؟ اس نے کہا سمن قلبک لیاکلک، تو اپنے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کو موٹا کرو تاکہ یہ تم ہی کو کھائے. کیسی کیسی تو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر چلے. کافر قرار نہیں دیا. مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، عبداللہ ابن ابی کا۔ اللہ نے خود ان کو کافر کہا ہے، لیکن یہ کافر عملی کافر، یعنی عمل تمہارا کافروں جیسا ہے، تم عمل سے کفر کر چکے ہو، لیکن اب چونکہ تو نے منہ سے کلمہ پڑھے، منہ سے اقرار کیا ہے، جب تک وہ بندہ منہ سے انکار نہ کرے کہ میں کسی اسلام کو نہیں مانتا، تب تک تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی مفتی اس کو اسلام سے خارج قرار دے سکتا ہے وجوہات پکڑ کر کہ فلاں کیا تو جی مرتد ہو گیا اور بیوی جدا ہو گئی اور تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، یہ بعد میں یہ نسخے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو بھی نہیں کہا تو کافر ہو گیا اور تجدید ایمان کر اور تجدید نکاح کر، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ تو یہ طبقہ جو ہے، اس لیے ان کی یہ حرکتیں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کتنی توہین کی ہے۔ اس لیے کہ حضور کا احترام انہی پر واجب ہے جنہوں نے حضور کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ جنہوں نے رسول ہی نہیں مانا ان کے لیے وہ اپنے جیسے ہی بندے۔ جنہوں نے اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اپنا سب کچھ ان کو سونپ دیا ہے، ان کے ذمہ ہے کہ پھر وہ حق کی رسالت ادا کرو، احترام کرو۔ تو انہوں نے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے توہین، اصل توہین وہ ہے۔ کافر کی یہ جو ہم شروع کر دیتے ہیں نا مار دھار اور اپنی گاڑیاں جلانی اور اپنے ہی جناب والے وہ اسٹریٹ لائٹس توڑنی، اس سے کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی۔ آپ ہندوؤں کے دیوتاؤں کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے ان کو خدا کا نمائندہ، آپ بھگوان کا اوتار نہیں مانتے، آپ تو احترام بھی نہیں کرتے۔ تو مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے جو کیا وہ میں نے کہا آپ سورہ منافقون پڑھ لیجئے اور سورہ توبہ کو 10ویں پارے کے نصف سے لے کر 11ویں پارے کے ربع تک پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ پاک تو نے اب چونکہ بیان کر دیا ہے تو ہمیں ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ کرنا بھی کچھ سب کا کام نہیں ہے جو انہوں نے کہا حضور کو، اور جو چال چلی تو ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے آخر تک اللہ کو نہیں مانا، حضور ان کو لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے چھڑا کر لائے اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ادع لنا ربک، اپنے رب سے تو ہمارے لیے دعا کر۔ اب دیکھیں کیا کرے، ہمارے لیے فلاں سبزی، فلاں دال، فلاں چیزیں جو ہے وہ نازل کرے۔ اب ہم یہ گوشت کھا کے تھک گئے ہیں، اور یہ ان کو قید ہوئی ہے، بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے تھے، 40 سال کی اللہ پاک نے قید دی تھی۔ قید میں ان کی یہ غنڈہ گردی، دریا سے پار نکالا اللہ نے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے کہ کس طرح دریا پھٹا، ان کے لیے رستہ بنایا گیا، اور دریا پار کر کے اب بھی اس دریا کی مٹی ان کے پاؤں سے جھڑی نہیں تھی۔ پار سامنے جب انہوں نے دریا کیا کراس تو وہاں انہوں نے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے مراقبے میں۔ یہ جو صوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس وقت بھی تھا رہا ہے، جادوگر جو تھے یہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مراقبہ کر کے، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، اس کا دھیان کہتے ہیں لوگ۔ تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح یہ لوگ اپنا اپنا الہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ایک الہ بنا دے۔ ذرا کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، ذرا اللہ سے دل لگتا ہے۔ یہ جو ہندوؤں میں بت آئے ہیں نا، یہ اصلاً کنسنٹریشن کے لیے ان کو ان کے سادھوؤں نے طریقہ بتایا، جیسے ہمارے یہاں تصوف میں ہوتا ہے نا تصور شیخ، کہ کنسنٹریشن کے لیے آپ کو پوائنٹ تو چاہیے نا جہاں کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ تو ہندو کا تو بت ہے، وہ تو سامنے ہے۔
تو کہا کہ تم اپنے شیخ کا تصور کرو. اب وہ شیخ بت بن جاتا. جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی شبیہ بن جاتی ہے آپ کے دماغ کے اندر. آپ جب کنسنٹریٹ کرتے ہیں کارپیٹ کے اوپر نماز میں تو وہ شبیہ بن جاتی ہے. آپ پلک جھپکائے بغیر اب دائیں بائیں دیکھیں تو وہ مصلی آپ کے چاروں طرف آپ کی آنکھوں کے ساتھ جاتا ہے, وہ اس کی شبیہ اندر بن گئی ہے. آپ سامنے کلمہ لکھتے ہیں گاڑی کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بعد میں مرور والے اتروا دیتے ہیں. کتنا عرصہ وہ کلمہ لکھا رہتا ہے بغیر اسکرین کے, شیشے پر لکھا رہتا ہے. بالکل یہی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تصور شیخ, یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون, تم جاہل کے جاہل ہی رہو گے. تو رات میں کہا نا اللہ نے کہ بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے, میں نے تمہیں دریا پار کروایا, ابھی اس دریا کی مٹی تمہارے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اور تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں مٹی کا بت بنا دو, مٹی کا خدا بنا دو. اور اللہ پاک نے کہا کہ ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ رہنا. موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے. پیچھے انہوں نے کہا یار وہ عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. سامری صوفی تھا, یہ جو سامری تھا نا یہ صوفی تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بندوبست کرتے ہیں. اس نے وہ کہا جی وہ زیور جو چوری کے یہ لے کے مانگ کے ادھار سے ادھار لے کے, تو انہوں نے کہا ڈالو آگ میں, اور وہ پگھلا کے اس نے بچڑا بنا دیا. ادھر لگ گئے. اب جو اللہ نے ٹائمنگ رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی نکل گئے تھے. جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تو اپنی قوم کو چھوڑ کے پہلے کیوں آ گیا ہے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي, اللہ پاک وہ میرے پیچھے ہی ہیں, کوئی اتنے دور نہیں ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, اور اے اللہ میں اس لیے آیا ہوں تیرے پاس جلدی کہ تو راضی ہو جائے, تو میری تڑپ کو پہچاننے کہ میں کتنا ملاقات کا مشتاق ہوں. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, ہم نے تیرے نکل آنے کے بعد وہ جو فتنے کا وقت مقرر تھا, ہم نے کوئی ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ تم ان میں رہو, ان کو ساتھ رکھو. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس فتنے کے وقت میں تم ان کے پاس ہو تاکہ اس فتنے کا سدباب کرو. تم جلدی نکل آئے, فتنے کا وقت آیا پیچھے فتنے میں پڑ گئے وہ. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, اور سامری انہیں لے گئے. اب تم کس قوم کے لیے امت کے لیے کتاب لینے آئے ہو؟ وہ تو سارے بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھے ہو. تو موسیٰ پلٹے. پھر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے کہ جی تصور شیخ اور مراقبہ اور یہ ساری چیزیں, یہ پھر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ جو شیخ بیٹھ جاتا ہے نا دماغ میں, وہ پھر فیصلے کرتا. تو منافقین جو تھے یہ اس حال میں تھے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک, لا الہ ہؤلاء, یہ متذبذب تھے کہ یار پھر یہودین پر غالب آ جائیں گے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب کہانی ختم ہو چکی ہے, اسلام غالب ہو گیا. تو ان کی نشانیاں تھیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ تم وہ نشانیاں اپنے اندر پیدا مت کرو. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول. واللہ یعلم انک لرسول, اب اللہ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. یہ بات آپ کے علم کے لیے وہ کہہ, ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ بھی قسم کھاتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے. اس لیے کہ جو اللہ کا رسول سمجھ لیتا ہے پھر اس کی باڈی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے.
نبی کے ساتھ اس کا رشتہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ان میں نہیں۔ تو کہا گیا کہ ان جیسی پھر صفات تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی ہم میں اگر کسی کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں تو وہ ایک بیماری ہے ہماری۔ ہم اس طرح دل سے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں مسلمان ہوئے جیسے منافق تھے، ایسا نہیں۔ لیکن اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم نبی کے ماننے والے ہو، تمہارے کردار میں نشانیاں جو ہیں وہ منافقوں کی ہوں، عبداللہ ابن ابی والے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آیات منافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ پہلی نشانی۔ تو وہ کذب، وہ جھوٹ بولے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ پہلی ان کی نشانی ہے کہ یہ ایمان میں بھی جھوٹ بولتے۔ بعض معاملات میں جھوٹ کا جواز موجود، جیسے کہ گھر والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر کا ماحول سموتھ رکھنے کے لیے بندہ غلط بیانی سے کام لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 3 چیزیں بتائیں آپ نے۔ ایک یہ گھر، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ بات اگر بتا دی اور اس میں کسی کا نقصان نہیں، اس جھوٹ میں کسی کا نقصان نہیں، آپ ایک چیز لائیں 70 کی، آپ کو پتہ ہے بیوی کو بتایا 70 کی تو 2 دن اگلے گھر میں جنگ چلتی رہے گی، آپ نے کہا 50 کی لایا ہوں، اس میں پیسے آپ نے اپنے دیے ہیں، کون سا اس سے آپ 70 مانگ رہے ہیں؟ کوئی حرج نہیں اس میں، بجائے اس کے گھر میں ٹینشن پیدا کریں آپ کہنا۔ آپ نے اس بندے سے بات کی ہے جس سے آپ کی بیوی بات کرنا پسند نہیں کرتی، آپ کہہ دیں نہیں کی، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ صلح کرنے کے لیے 2 بندے ہیں آپس میں ناراض ہے، آپ صلح کروانا چاہتے ہیں ان کی، تو اگر ایک اس دوسرے کو گالیاں دے رہا، آپ اس کو جا کے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس نے ماں بہن کی تمہیں اتنی گالیاں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ صلح کر لو، اس سے صلح ہو جائے گی؟ نہیں، آپ اسے کہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے بہت اچھا انسان ہے، فلاں ڈھینگے، بس شیطان نے اس طرح سے کر۔ اب وہ بھی کہے گا نہیں انسان تو وہ بھی بڑے اچھے ہیں، بس یار وہ کوئی درمیان میں پڑ گیا بندہ تو اس نے تو صلح ہو جائے گی اس میں۔ اور کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی بندہ آ کے چھپ گیا آپ کے یہاں، اس کے پیچھے قاتل ٹولہ لگا ہوا ہے، کوئی عورت اس کو اغوا کرنے والے آپ کے گھر میں گھس گئی ہے، اور کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے کوئی عورت تو نہیں دیکھی، اور آپ کہیں وہ منجی تھلے بڑی ہوئی ہے، آپ تو سچ بول کے جنت میں چلے گئے، اس بیچاری کو مروا دیا آپ نے، تو اس میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں ادھر سے گزرا۔ یہ 3 چیزیں، گھر چلانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے، اس میں لیکن ہر اس کو ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جو کسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ وہ کیلا کھا رہا ہوگا تو آپ پوچھیں کیا کھا رہے ہو، کہے گا سیب کھا رہا ہوں۔ جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے، یعنی مجبوراً اس کی عادت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ جھوٹ بول، علت بن جاتی ہے اس کی، ایڈکٹ ہو جاتا ہے جھوٹ کا۔ پہلی شرط یہ ہے اذا حدث کذب، کیونکہ بات ایمان سے شروع ہوتی ہے، لہذا یہاں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے، امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ جو امانت ہے یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، یعنی اس کے اوپر کئی خطبے دیے جا سکتے، کتابیں لکھی جا سکتی۔ سب سے پہلی بات، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا زمین پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے اور ڈر گئے اس کی ذمہ داری سے اور اٹھا لیا انسان نے۔ اب دیکھیں اٹھانے پہ آیا تو کس نے اٹھا لیا ہے؟
اور زمین و آسمان انکار کرے. اور وہ کیا تھا؟ وہ امانت کیا تھی؟ وہ اختیار کی امانت تھی، وہ ارادے کی امانت تھی. میں تمہیں اختیار دے دیتا ہوں انکار کا یا اقرار کا. اختیار دیتا ہوں، میرا حکم مانو یا نہ مانو، لیکن اس کے بعد تمہیں پھر میرے محاسبے کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ ہمیں مجبور ہی رکھیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اختیار نہیں چاہیے. اور انسان نے وہ لے لیا. سب سے پہلی امانت جس میں انسان خیانت کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا اختیار ہے. اما شاکرا و اما کفورا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ اللہ نے اختیار دیا نا. انہیں کفر کرنے کے لیے زندگی بھی 60 70 80 سال اللہ دیتا ہے، بچے بھی کافروں کو آگے کافر اللہ دیتا ہے، ان کو صحت بھی دی ہوئی ہے، جینے کے لیے آکسیجن بھی خدا دیتا ہے. خدا کو قبول ہے یہ اختیار تو دیا نا انسان کو. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا اللہ سب کو جبرن مومن کرنا چاہتا نا تو اس زمین پر بسنے والے سارے کے سارے بیک وقت اجتماعی طور پر مومن ہو جاتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، یقیناً ایمان لے آتا. مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے کے سارے. افانت تکرہ الناس، جب میں نے مجبور نہیں کیا تو اے نبی تم مجبور کرو گے کہ جبر کے ذریعے ایمان لیں. حتی یکونوا مومنین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. جو چاہتا ہے عیسائی رہنا چاہتا ہے عیسائی رہے، ہندو رہنا چاہتا ہے ہندو رہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے. لیکن ایک دن آ کے اسے اس اختیار کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنے کی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا تھا؟ اپنے خالق کے بارے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک. تو یہ اختیار کی پہلی چیز ہے. نیک بننا یا بد بننا، مسجد جانا ہے یا سینما جانا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، سہولیات ہم نے دینی ہے. تم نے سین میں جانا، کرائے کے پیسے ہم دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پیسے استعمال کرتا ہے کرائے کے لیے. شراب پیتا ہے، رب کی دی ہوئی سے ہی پیتا ہے. فیصلہ تم کرو گے، ہر چیز تمہارے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن تمہیں آ کے جواب دہی کرنی. اور قیامت کے جتنی چیزیں بھی اس نے استعمال کی ہیں خدا کے خلاف، وہ فریاد کریں گے اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی ہے، ورنہ زمین کہتی ہے میں اسے دھنسا دوں زمین کے اندر جب یہ تیری نافرمانی کرے. اے اللہ یہ تیرا کھاتا ہے اور تیری ناشکری کرتا ہے. پہلی امانت اللہ کی طرف سے دیا گیا اختیار. دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کی بیوی ہے، اولاد ہے، آپ مس بیہیو کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اپر ہینڈ حاصل ہے ان کے اوپر. آپ جو چاہیں وہ کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تم اسے طلاق لے سکتے، جا کے ماں باپ کے گھر چلی جا. وہ تو کچھ نہیں نہ بگاڑ سکتی، آپ کو اختیار ملا ہوا ہے. اب ہم نے ہٹلر بن جانا ہے سب کے اوپر. اولاد کچھ نہیں کر سکتی، پتہ ہے باپ فیڈ کر رہا ہے، باپ پڑھا رہا ہے. کہاں جائیں گے؟ عورت کہاں جائے گی بچے لے کر؟ اسے پتہ ہے بچے برباد ہو جائیں گے. یہ امانت، یہاں خیانت. آپ کو ایک جاب ملا، آپ جج بن گئے، آپ کسی علاقے کے ڈی سی بن گئے، آپ ملک کے پرائم منسٹر بن گئے. یہ کیا؟ یہ امانت ہے. پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا. ایک ڈی سی پکا مسلمان ہو جائے نا، وہ پورا ضلع مسلمان ہو جاتا ہے. ساری ملاوٹ ختم ہو سکتی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے کہ اوپر بے ایمان بیٹھے ہوئے اپنا حصہ لیتے ہیں. یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ قوت، یہ امانت ہے. ہم مس یوز کرتے ہیں اس کو، خدا کی دی چیز کو خدا کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ایک بندہ آپ سے پیسے ادھار لے اور آپ پر جا کے مقدمہ کر دے، کیا خیال ہے؟ دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا اور اس زبان سے تم خدا کا انکار کرتے ہو، پوچھتے ہو خدا کہاں ہے.
تو ہے تو تیرا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔